بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 28واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا، اور 28ویں پارے کا آغاز وہ سورۃ المجادلہ سے ہے۔ مجادلہ عربی زبان میں بحث کرنے کو، ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کو مجادلہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورہ مجادلہ اس لیے کہا گیا کہ اس کی پہلی آیت میں ایک خاتون کا ذکر ہے جو بحث فرما رہی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ایک ہی بات پوچھی جا رہی تھی۔ یہ جو خاتون ہے ان کا نام حضرت خولہ تھا، اور اسلام سے قبل عربوں کے ہاں طلاق کی ایک صورت رائج تھی جسے زہار کہا جاتا ہے۔ زہار یہ زہر سے ہے۔ زہر عربی زبان میں پیٹھ کو کہا جاتا ہے، کمر کو زہر کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا انتی علیہ کظہر امی، کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، ٹھیک ہے بس چھوڑ دیں، ڈسٹرب ہو رہا ہے، پنکھا بند کریں، پنکھا بند کریں، جس طرح چل رہا تھا اس طرح چلنے دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کوئی اگر غصے میں آ کر اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دیتا انتی علیہ کظہر امی، تو جاہلیت کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا کہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اور اس شخص نے بیوی کو ماں کی طرح اپنے اوپر حرام کر لیا، اور ماں کی پیٹھ سے بیوی کو تشبیہ دی۔ اسے زہار کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو خاتون تھیں حضرت خولہ، ان کے خاوند تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ۔ وہ بوڑھے تھے، کسی بات میں کوئی کھٹپٹ ہوئی تو انہوں نے انہیں کہہ دیا انتی علیہ کظہر امی، جو عربوں کے ہاں جاہلیت میں طلاق جسے سمجھا جاتا تھا، ایسی طلاق جس میں ہمیشہ کے لیے بیوی میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو اب یہ بڑی پریشان ہوئیں، اور حضرت اوس بن صامت بھی بڑے شرمندہ ہوئے۔ یہ بھاگم بھاگ حضور کی خدمت میں آئیں، اور آ کر حضور سے پوچھنے لگیں کہ اس بارے میں کیا مسئلہ ہے، مجھے اس بارے میں بتائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بارے میں ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم، کوئی آیت وہ نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ بار بار حضور سے اس بارے میں بات کرنے لگیں، جسے ہم بحث کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، قد سمع اللہ قول التی، بتحقیق اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، التی تجادلک، جو آپ سے بحث کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے فریاد کرتی جا رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہے تھے، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ کی ذات سننے والی بھی ہے، دیکھنے والی بھی ہے۔ پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں تو ان کی بیویاں ان کی ماں نہیں بن جاتی۔ یہ صرف زبان سے ایک بول دیا، اس بول کے بولنے سے بیویاں ماں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا، جنہوں نے تمہیں جنم دیا، بس وہی تمہاری ماں ہے۔ اپنی بیوی کو تم زبان سے ماں کہہ دو تو وہ ماں نہیں بن جاتی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ اگر کوئی اس طریقے سے زہار کر لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس زہار سے رجوع کر لے، اور رجوع کرنے کے بعد اس کا کفارہ ادا کرے۔ اور کفارہ اللہ نے ان آیات میں بیان کیا، یا تو ایک غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے کے متواتر پیدر پہ روزے رکھے، یا یہ کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ تو یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور یہ سزا ہوگی کہ ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے، اور اس حد تک نوبت کیوں پہنچی کہ یہ الفاظ استعمال کرنے پڑے۔ البتہ یہ کہ زمانہ جاہلیت کی طرح عورت ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی۔ تو اسلام نے یہ حکم سورہ مجادلہ میں 28ویں پارے کی پہلی آیت سے لے کر آگے تک یہ حکم نازل فرمایا۔ اور یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے کہ ایک عورت حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کی درخواست پر انہیں ایک صورت مسئلہ درپیش ہوئی، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے یہ احکامات اتارے، اور رہتی دنیا تک کی انسانیت کی اس میں رہنمائی فرما دی۔ اور بھی اس کے اندر اہم احکامات ہیں، تفصیلی احکامات ہیں، اللہ کی قدرت اور عظمت کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، آیت نمبر 7 میں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، کبھی 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی الا هو رابعهم، کہ جس میں چوتھا اللہ نہ ہو۔
3 لوگ سرگوشی کرتے ہیں وہاں چوتھے اللہ ہوتے ہیں. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ 5 آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو. تو یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی ذات ہر کسی کو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے. یہ احکامات اس کے اندر بیان ہوئے. اس کے بعد سورۃ الحشر کی تلاوت کی گئی. سورۃ الحشر کے اندر یہودیوں کا تذکرہ ہے، اور یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع. تو یہ جو بنو نذیر تھے انہوں نے معاہدہ شکنی کی، میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی، تو حضور نے ان کو جلا وطن کر دی. تو اس جلا وطن کرنے کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، اور یہودیوں کی جو سازشیں تھیں ان کا ذکر موجود ہے، اور جو انہوں نے گڑبڑ کی اس کی تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں. اسی طریقے سے آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے. ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے. یہ ہم سب کے لیے ایک اہم، کہ ہم جو دنیا میں ہیں ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کل کے لیے، آگے کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور اس جیسے نہ ہو جانا جس نے اللہ کو بھلایا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا. جنہوں نے جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے خود اپنے آپ سے انہیں غافل کر دیا. اسی طرح آگے اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی عظمت کو بتاتے ہوئے آیت نمبر 21 میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، کسی قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا جاتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے رعب سے خاشعا جھکا جاتا، متصدعا اور پھٹا پڑتا، پھٹ جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، من خشیۃ اللہ، اللہ کے رعب سے. اس کے بعد سورۃ الممتحنہ ہے، اور سورۃ الممتحنہ کے اندر بھی صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہے، اور صلح حدیبیہ کی جو شرائط ہیں ان پر بات کی گئی ہے بہت تفصیل سے. اور اسی طریقے سے اس میں بیعت کا ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والی عورتوں سے بیعت لی تھی، اس کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے. البتہ اس میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا معمول تھا کہ مردوں سے جب بیعت لیتے تھے تو ہاتھ کے ذریعے سے لیتے تھے، ہاتھ کا مصافحہ فرما کر بیعت لیتے تھے، لیکن عورتوں سے آپ نے مصافحہ نہیں فرمایا، اور عورتوں سے صرف زبانی بیعت لی ہے، اور اس کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، کہ اگر آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے، اعلیٰ اس بات پر اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کسی پر ایسی بہتان نہیں باندھیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان خود ہی گھڑ لیا ہو، ولا یعصینک فی معروف، اور وہ کسی بھلے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو کیا کیجئے، فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں. اس سے بیعت کا ثبوت ملتا ہے. حضور نے اسلام پر بھی بیعت لی ہے، جہاد پر بھی بیعت لی ہے. فتح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ پتہ چلا کہ عثمان غنی رضی کو مکہ والوں نے شہید کر دیا، آپ نے جہاد پر، موت پر بیعت لی، اور نیکیوں پر بھی بیعت لی، معصیت سے بچنے پر بھی بیعت لی. یہ ساری بیعتیں موجود ہیں. اس کے بعد سورہ صف ہے، اور سورہ صف کو صف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں صف بنا کر لڑتے ہیں، منظم طریقے سے لڑتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں، اس طرح صف بنا کر. تو اس سے اللہ کے راستے میں جہاد کا، قتال کا، اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ زبان سے کوئی ایسا دعویٰ نہ کرو جسے کل کو پورا نہ کرنا پڑے، کل کو پورا نہ کر پاؤ، ایسا دعویٰ نہ کرو. آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں،
لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، جو کر نہیں سکتے وہ کہتے کیوں، ایسا دعویٰ کیوں کرتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے، اور وہ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنا، یہ ہے وہ تجارت۔ اللہ ہمیں اس تجارت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ جمعہ پڑھی گئی، جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ اس میں جمعے کے دن کا اور جمعے کی نماز کا اور جمعے کی اذان کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، آذان دی جائے، اللہ کا منادی اعلان کرے تو کیا کرنا، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا، لپکنا، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دینا۔ لہذا جمعے کی جب ہم اذان سن لیں، پہلی اذان، جمعے کی پہلی اذان سنتے ہی جمعے کی تیاری کے علاوہ کوئی اور کام جائز نہیں ہے، خرید و فروخت، یہ سارے معاملات یہ چھوڑ دینے چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں اس میں بھی بڑی کمزوری آ گئی۔ سورہ منافقون ہے، اس میں منافقین کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ بڑی خوبصورت آواز میں بات کرنے والے ہیں، دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ منافق ہیں، اور اللہ ان کے نفاق کو جانتا ہے، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اس میں منافقین کی جو سازشیں تھیں، ان کے جو مکر تھے، اس کو اس میں واضح کیا گیا۔ ایک آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والوں تمہیں غفلت میں نہ ڈالے تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، یعنی تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ تو یہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی یہ دو چیزیں ہیں، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ اس میں اعتدال سے لگنا ہے، اولاد میں بھی اتنا نہیں لگ جانا کہ اللہ کے حکامات فراموش ہو جائیں، اور مال میں بھی اتنا نہیں لگنا کہ اللہ کے حکامات کو چھوڑنا پڑ جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ پہنچے، موت کا وقت آ جائے، فَيَقُولُوا، اور پھر وہ یہ کہے رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی دیر کی اور مہلت دے دیجئے، فَأَصَّدَّقَ، میں خوب صدقہ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اب آپ صدقے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ صدقہ اتنی اہم چیز ہے کہ موت کے وقت جب بالکل موت کا فرشتہ سر پر پہنچ جائے گا اور انسان کو پتہ ہوگا کہ اس نے جانا ہے، تو یہ تمنا کرے گا کہ تھوڑا وقت مجھے مل جائے تاکہ میں صدقہ کروں۔ اس لیے زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے خوب صدقہ دینے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صدقہ کوئی بڑی رقم ضروری نہیں ہے کہ آپ بھاری رقم صدقہ دیں۔ اگر کسی کے 1 روپے کی استطاعت ہے تو وہ 1 روپے کا صدقہ کرے، 10 روپے کا کرے، لیکن صدقے کا معمول بنانا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا کسی شخص کو، کسی نفس کو، اذا جاء اجلها، جب اس کا معین وقت آ جاتا ہے پھر مہلت نہیں ملتی، جو کرنا ہے ابھی کر لو۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے، اور اس کے آغاز سے ہی اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی کبریائی اور اللہ کا فضل وہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بھی آخرت کی، قیامت کے دن کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان جب دنیا میں آئے تو 2 ہی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو آزمائش میں ڈال دیتی، اللہ سے غافل کر دیتی، مال اور اولاد، اور ان دونوں کی محبت میں انسان بہت کچھ گڑبڑ کرتا ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تو جب وہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بہت سارے پریشان ہو گئے کہ جی اب ہمیں تو اللہ سے ڈرنے کا تو ہم ادا نہیں کر سکتے، وہ اعلیٰ درجے کا تقوی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے صحابہ کی سہولت کے لیے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 اتار دی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو، بس تھوڑا بھی ڈرو گے، اپنی وسعت کے مطابق ڈرو گے، انشاءاللہ اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے، جس میں طلاق کے، عدت کے کچھ احکامات
بیان ہوئے ہیں اور جو ازدواجی زندگی کے کچھ مسائل وہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ احکامات پڑھے تھے اور ان احکامات کی تفصیل ہم نے جانی تھی۔ ایک آیت اس میں اہم ہے، ساری ہی اہم ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں آخر میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ تو آپ کسی بھی مشکل کا شکار ہوں تو مشکل سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ تقوی، آپ تقوی اختیار کریں اللہ مشکل سے نکال دیں، اور صرف مشکل سے نہیں نکالیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ متقی لوگوں کو وہاں سے روزی ملتی ہے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ ان کے کام بنانے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے، اور سورہ تحریم کے اندر بھی میاں بیوی کے آپس کے مسائل، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ سب اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس صورت کے حوالے سے بھی ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عصر کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے، تو ایک دفعہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا، آپ نے شہد تناول فرمایا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے پاس تشریف لے گئے تو دونوں نے ایک ایسی بات بنا دی جو سوکنیں ہوتی ہیں نا، ان میں ویسے کچھ نہ کچھ چپکلش چلتی رہتی ہے، تو انہوں نے آپ سے دونوں نے یہ کہا کہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے۔ مغافیر اس زمانے میں ایک گھاس ہوتی تھی جس کی بدبو بہت خراب ہوتی تھی، تو جیسے ہی آپ نے یہ بات سنی تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید وہ شہد کی جو مکھی ہے اس نے مغافیر گھاس سے رس چوسا ہوگا اور وہ شہد میرے حصے میں آ گیا اور میں نے وہ حضرت زینب کے گھر پی لیا۔ اور آپ کو بدبو سے بہت نفرت تھی، آپ علیہ السلام کو خوشبو بڑی پسند تھی، خوشبو سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کی جو لازمی سنتیں ہیں نا ان میں سے ایک خوشبو کا استعمال ہے، بہت خوشبو بڑی پسند فرماتے تھے، خوشبو سے بڑی محبت تھی اور بدبو سے بڑی نفرت تھی، کراہت تھی۔ بدبو کوئی شخص اگر آ جاتا، پسینے کی بو آتی تو آپ ناراضگی کا اظہار فرماتے۔ جمعے کے دن جو سب کو غسل کرنے کا حکم دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ مسجد نبوی وہ بہت تنگ تھی، چھت اس کی بہت نیچے تھی، عرب کا جو ماحول تھا وہ بہت گرم تھا، مدینہ منورہ میں آج بھی جو گرمی ہوتی ہے 45 ڈگری نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور کھیتی باڑی کرتے تھے تو پسینہ آتا تھا۔ اب وہ اسی حالت میں نماز کے لیے آتے تھے جمعے میں، تو وہ جو چھوٹی سی مسجد نبوی ہے اس کے اندر اسمیل ہوتی ہے، اسی لیے آپ نے لازمی کر دیا تھا کہ جی غسل کے بغیر مسجد میں نہ ہو جمعے کے دن۔ آپ کو بدبو اتنی ناپسند تھی، تو جب ان دونوں ازواج نے یہ کہا تو آپ علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، آپ آج کے بعد اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی، اللہ نے سورہ تحریم اتاری، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ ایسی چیز کو حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے قسم کھا کر اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اب قسم کھا لی کریں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہاری قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا، اور وہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اگر کوئی ایسی قسم کھا لیں جو مناسب نہ ہو تو اس قسم کو توڑنا ہے، اور قسم توڑ کر قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھنے ہیں، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو لباس پہنانا ہے، یہ کفارہ۔ تو بہرحال یہ واقعہ اس کے اندر موجود ہے، اور اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ جہنم سے، جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس آیت میں حکم ہے کہ خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا۔ آج کل جو ہے وہ لوگ خود نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، بڑے حضرات ہیں، فجر کی نماز میں آتے ہیں، اول صف میں ہوتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ اس کی فکر نہیں کرتے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ بچے وہ بغیر فجر کے اور بچیاں وہ بغیر نماز کے۔ تو ہمارا دین وہ ایسا رحمانیت والا دین نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین اجتماعی دین ہے۔ خود بھی بچنا ہے جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں اللہ کے حضور توبہ کرو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ توبہ ہو کیسی ہو بھائی؟ سچی توبہ ہو، دل سے توبہ ہو، ندامت ہو دل میں، پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ علماء فرماتے ہیں توبہ کی قبولیت کی کم سے کم 3 شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ جو جس چیز پر توبہ کر رہے ہیں اس پر شرمندگی ہو، آپ ایک گناہ پر توبہ کر رہے ہیں اور شرمندگی نہیں ہے تو کیسی توبہ بھائی؟ دوسری شرط یہ کہ توبہ سچے دل سے ہو، اور تیسری شرط یہ کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اگر آپ توبہ کر رہے ہیں اور اس وقت یہ ارادہ بھی ہے دوبارہ بھی کروں گا یہ کام، تو ایسی توبہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے، ایسی توبہ مقبول نہیں ہے، مردود ہے۔ تو کم سے کم جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس وقت یہ عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر اگر سرزد ہو جائے دوبارہ پھر توبہ کر لیں، منع نہیں ہے۔ 70 دفعہ بھی توبہ کریں ایک دن میں، 70 دفعہ توڑ دیں اس توبہ کو، 71ویں مرتبہ کریں، اللہ کو یہ پسند ہے۔ لیکن جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس وقت دل میں عزم ہونا چاہیے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ ہے توبۃ نصوحا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ۔